السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. ورلڈ وار 2 کے بعد بننے والا ورلڈ آرڈر اب ختم ہونے جا رہا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ نئے ورلڈ آرڈر میں بھی اس کی اپنی جگہ ہو، وہی طاقت ہو، اسی طرح سے برقرار رہے. اور امریکہ اور رشیا اور چائنا بھی چاہتے ہیں کہ ان کی بھی اسی طرح سے کوئی نہ کوئی پوزیشن برقرار رہے، ان کا بھی کوئی حصہ ہو نئے ورلڈ آرڈر میں. اور دوسری طرف یورپ میں بھی ایک لڑائی چل رہی ہے، ممالک آپس میں الجھ رہے ہیں. برطانیہ، فرانس اور جرمنی چاہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ملک یورپ کو لیڈ کرے، اور جرمنی نے تو اپنی ڈیفینس کی تیاریاں بھی شروع کر دی. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان میں کولڈ وار ٹائپ چل رہی ہے کہ وہ کون دنیا کو لیڈ کرے گا، کون کنٹرول چاہتا ہے، لیکن اب یورپ میں بھی ایک لڑائی چل رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب جو شفٹنگ الائنسز ہیں یا آپ کو پورا آرڈر ہی اب تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ بننے والا گلوبل آرڈر اس وقت کولیپس کر چکا ہے باقاعدہ طور پہ. اب 3 ہی طاقتیں نظر آتی ہیں آپ کو، اس میں رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے. اب کیا کہیں پر کوئی پارٹنرشپس کے رول طے ہوتے ہیں؟ جیسے میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ آپ نے اس ٹائم پہ 3 فاتحین دیکھے تھے جنہوں نے ایک گلوبل آرڈر آپ کے لیے سیٹ کر دیا تھا. اس میں برطانیہ کے وزیر اعظم تھے، اس میں امریکی صدر تھے اور اس میں روسی صدر تھے. تو اب ان تینوں کی جگہ ایک تبدیلی آئی نا، وہ برطانیہ کی آئی کہ برطانیہ کی جگہ اب چائنا نے لے لی ہے. یورپ اس وقت ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہا ہے، جتنی بھرپور کوشش وہ کر سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹ فار یورپ کہ اب یورپ کو وہ اہمیت امریکہ سے بھی نہیں مل رہی، جو کہ اوبیسلی سب سے بڑا اتحادی رہا ہے. اور امریکہ کے ساتھ مل کے یہ جو تمام مغربی ممالک، یورپی ممالک کا ایک جو الائنس ہمیں نظر آیا، جو سیکورٹی ایک پلیٹ فارم انہوں نے بنایا، نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اب وہ بھی بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب دیکھیں امریکہ کو کیا شکایات ہیں کہ نیٹو کا سارا بوجھ بھی ہم اٹھا رہے ہیں، یہ جو باقی مغربی ممالک ہیں یہ کیوں اس طریقے سے نیٹو کے لیے نہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جیسے یو ایس کرتا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی بڑی سمپل ہے، اگر آپ دیکھیں اس معاملے میں. باقی چیزوں میں آپ کو بڑی کمپلیکس نظر آ سکتی ہے، کافی کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس بھی نظر آ سکتی، بٹ یورپ کے حوالے سے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ یو نو ہی از لٹرلی فیڈ اپ آف یورپ کہ بھائی ہم نے بہت کر لیا تم لوگوں کے لیے، اب بس وہ کہتے ہیں نا بھاڑ میں جاؤ، کائنڈ آف تھنگ کہ جو کرنا ہے اپنا خود کرو، کہ آپ اپنی ڈیفینس نیڈس بھی خود سے پوری کریں. آپ جو ہمارے فائنینشلی ہم پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں اور نیٹو کا پلیٹ فارم ہم پہ بھاری پڑ رہا ہے، تو آپ اس کو بھی آپ خود سنبھالیں. اور خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کو آنے والے کچھ عرصے کے اندر اگر نیٹو سے الگ کر دیتے ہیں اور نیٹو کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. 2 چیزیں ہیں نا، کہ یا تو یو ایس اس کا حصہ نہیں رہے گا نیٹو کا، دوسری چیز ہے کہ یو ایس کے اب مطلب کہیں گے جی بالکل ہی نیٹو ختم ہو گیا. لیکن دوسری جو پاسبلٹی ہے وہ مجھے زیادہ لگتی ہے، جو کہ یہ ہے کہ یو ایس کے بغیر آپ کو نیٹو اتحاد چلتا ہوا دکھائی دے. اب اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اب جنگ کیا ہو رہی ہے کہ چلیں آپ کو ایک رشیا، امریکہ اور چائنا ایک کردار اس وقت اپنے لیے اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی یورپ کو پھر کون لیڈ کرے گا. اب یورپ میں آپ دیکھ لیں جی، فرانس کا، جرمنی کا، برطانیہ کا، تینوں ان ممالک کا جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کی بہت بری حالت ہے اکنامکلی. ان کے اپنے اندرونی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں بیکاز آف دس انفلیشن اینڈ یو نو اکانومی کا آپ کو جو ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے. اچھا، اب یہ یورپ کو اور تمام یورپی ممالک کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم دفاعی طاقت کے طور پہ خود کو منوائیں. ہم نے یو ایس پہ ریلائی کیا. ڈیفینس ایسا نہیں ہے کہ ان کی نہیں ہے، بہت اچھا ڈیفینس ایکوپمنٹ اور سارا کچھ ہے، لیکن ڈیفینس نیڈز اس طریقے سے یہ پوری کرنے کے قابل نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یورپ اپنے جی ڈی پی کا ایٹ لیسٹ 5% کرے اپنے ڈیفینس بجٹ کو، جو کہ اب ممالک آپ کو کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں. یو ایس اب ساری کی ساری ان کی ڈیفینس نیڈز پوری نہیں کر سکتا ہے. اچھا، اب جس طرح آپ نے حوالہ دیا جرمنی کا، جرمنی کے ریارممنٹ سے اب دیکھیں ایک طریقے سے تو چلیں یو ایس اے کو فائدہ ہے. یو ایس اے کو وہ کس طرح سے فائدہ ہے کہ جی سے اپنی دفاعی ضروریات ایگزیکٹلی کہ آپ کو ضرورت ہے تو یو ایس اے سے آپ نے خرید لیا. اب یو ایس اے کو آبویسلی آپ اکنامیکلی ان کی ڈیفینس انڈسٹری کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اب ایک چیز یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بہت واضح کر دیا ہے کہ ہمارا جو بھی تعلق ہوگا جس بھی ملک کے ساتھ ہوگا وہ ٹرانزیکشنل ہوگا.
کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہم سے اپنی ضروریات پوری کرتے رہیں اور ہمیں ان ریٹرن آپ کچھ نہ دے سکیں، تو گیو اینڈ ٹیک والا اب معاملہ ہوگا. تو اب اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ جی جرمنی امریکہ سے چلیں اسلحہ لیتا ہے یا اپنی ڈیفینس نیڈس پوری کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو یو ایس اے کو فائدہ ہے، اکنامکلی فائدہ ہے. لیکن کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جرمنی لیڈ کرنے جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب ابھی بہت ہی مطلب ایک قیاس آرائی ہوگی. یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ اب جہاں پہ ایک ایسے دنیا کے اندر ایک ایسے نظام کو آپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جس میں یورپ خود کو ایریلیونٹ تصور کر رہا ہو. اس میں وہ ممالک ہیں جن کی سلطنتیں رہی ہیں، جنہوں نے رول کیا ہے. فرانس ہے، فرانس کے بعد برطانیہ ہے، اور دہائیوں رول کیا ہے. تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ سمجھنا کہ اب ہماری پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں رہی ہے، یا ہمارے پاس وہ جگہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. سو یہ دو چیزیں ہیں جس کو میں اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ ایک تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جی لیڈ کون کرنے جا رہا ہے. یہ بڑا مشکل ہے، بہت ہی بڑی قیاس آرائی ہوگی. اور خاص طور سے اس ریجن کو یورپی ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں، دنیا میں تو آبویسلی آپ ان کو مائنس کرتے ہیں، وہ تو ان کے بغیر ہی ایک نظام بنتا ہوا بڑی تیزی سے ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا، دوسرا آپ یہ دیکھیں گی کہ نیٹو یا باقی جو ادارے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ یورپین یونین کو بھی دیکھتی ہیں، یو کے پہلے اس سے الگ ہو گیا، بریگزٹ ہو گیا. اچھا، بریگزٹ کے بعد ویسے یو کے کی اکانومی کا بھی حال دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آپ کو بڑے ناقدین ملتے ہیں، بڑی ان کی پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لوگ ملتے ہیں. لیکن اس پہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جو ممالک یورپین یونین کا حصہ ہے ان کی اکانومی کون سا اتنی بہتر چل رہی ہے. ان کی اکانومیز کا بھی یہ حال ہے. وہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے بے روزگاری کے مسائل ہیں. جو لوگ ایک زمانے میں سوچا کرتے تھے کہ جناب یورپ ہماری اگلی ڈیسٹینیشن ہوگا، انہوں نے بھی یورپ کو اپنی ڈیسٹینیشن سے مائنس کرنا شروع کر دیا ہے. وہاں پہ جو انفلیشن ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگ اپنا گھر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا، پھر اس سے بھی سب سے بڑی بات دیکھیں جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بات کرتے ہیں، جو امیگریشن لاس کی وجہ سے وہاں پہ مسائل آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی قوانین میں سختی ہونی چاہیے. وہ جو قوانین میں سختی ہوتی ہے تو پھر اس سے جڑے دیگر مسائل شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کوئی خاص طبقے کو لے کے زیادہ ٹارگیٹنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. سو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو یورپ کو بہت زیادہ دباؤ کا شکار کر رہی ہیں، معاشی اعتبار سے بھی. اپنے جو اتحادی ہیں، جو سب سے بڑا آپ کا اتحادی یا ایک طریقے سے سیکیورٹی گارنٹور رہا ہے، یا آپ نے ایک پلیٹ فارم اکٹھا بنایا ہے، سیکیورٹی کی ضمانت اپنی سمجھتے ہوئے نیٹو جیسا اتحاد ہو گیا. بنا تو اس لیے تھا کہ جی روس کے خلاف ہم خود کو مستحکم کریں گے، لیکن اب اس کا بالکل شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے. اور ممالک کو اب یہ لگ رہا ہے کہ جی صرف اور صرف معاشی طاقت بننے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو دفاعی طاقت جو ہے وہ بنانا پڑے گا. کیونکہ نئے اس گلوبل آرڈر کے اندر جو ملک اپنے ڈیفنس کے لحاظ سے مضبوط ہوگا، عسکری اعتبار سے مضبوط ہوگا، وہی رہ پائے گا اور وہی اپنی کوئی پوزیشن حاصل کر پائے گا. ادروائز ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت ریلیونٹ بھی رہنا، سروائیو کرنا بھی. بالکل. اچھا، یہ بتائیں کہ اگر نیا ورلڈ آرڈر بنتا ہے تو اس میں جو نیٹو اور یورپین یونین جیسی فورسز ہیں یہ بھی کولیپس کر جائیں گی؟ یہ میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ نیٹو تو مجھے لگتا ہے کہ جی بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اگر ختم نہیں ہوتا، ختم ہو جائے گا ان کا. اگر ختم نہیں ہوتا تو پھر اوبویسلی اس میں یو ایس اے مجھے لگتا ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہوگا. یورپین یونین کے بھی یہی حالات ہیں، بہت سے ممالک جو ہیں اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کے جو میں بات کری ہوں نا نیٹو کے حوالے سے، ایک دلیل اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ اور یہ تمام یورپی ممالک اکٹھے، رائٹ، انہوں نے اتحاد اپنا نیٹو کا بنا لیا. اب نیٹو کا جب آپ دیکھتے ہیں نا مینڈیٹ یا ان کا آئین، اس میں بڑا کلیئر ہے کہ نیٹو کے کسی ایک رکن ملک پہ حملہ ہوا تو وہ تمام نیٹو کے رکن ممالک پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے. اچھا، اب اس میں آپ مجھے بتائیے کہ ڈینمارک شامل ہے، رائٹ، نیٹو کا حصہ ہے، یورپی ملک. اب ڈینمارک اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان اختلاف کس معاملے پہ چل رہا ہے؟ گرین لینڈ پہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی گرین لینڈ پہ وہ قبضہ حاصل کر لیں گے. وہ ہر حال میں وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بڑا اوپنلی انہوں نے بتائی ہے کہ جی وہاں پہ روسی جہاز بھرے ہوئے ہیں، چینی جہاز بھرے ہوئے ہیں، یہ ہماری سیکیورٹی کا معاملہ ہے، لہٰذا گرین لینڈ حاصل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ڈینمارک گرین لینڈ کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے. تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈینمارک سے گرین لینڈ حاصل کر لیتے ہیں تو ڈینمارک خاموش بیٹھے گا؟ ڈینمارک کچھ
پریکٹیکلی کر سکے نہ کرے, لیکن آپ نے اپنے ہی اس نیٹو ملک کے اس کے آئین کے اندر ایک شک کے اوپر آپ نے خود ہی اٹیک کر دیا, تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود کو ختم کر دیا, اپنے ہی ایک اتحادی ملک پہ اس انداز میں حملہ کر کے کہ آپ نے اس کا ایک حصہ قبضے میں لے لیا. سو یہ اس سے زیادہ جسٹیفیکیشن کون سی ہو سکتی ہے؟ پینما کی وہ بات کیا کرتے تھے, گرین لینڈ کی بات کی تھی. اسی طرح جب آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا 2-4 اور بھی پرائم منسٹرز اٹھے تھے اور یورپی ممالک کے, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پلان کے خلاف بیانات بھی دیے تھے کہ یہ ہمارے جو اتحاد ہیں اس کو کمزور کرنے کی کوششیں ہیں. دیکھیں مسٹرسٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے نا ان کا, کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ اس کو بحال کرنا ان کے لیے پاسبل ہوگا. اور آنے والے دنوں میں ابھی یو ایس سے کافی حد تک الگ ہو چکا ہے ان سے, تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یو ایس اے شاید اس کا حصہ نہ ہو. اینڈ ادر دین دیٹ اسی طریقے سے بالکل ہی ایک کمزور آپ نے الائنس کو لے کر چلنا ہے, ایک اتحاد کو لے کر چلنا ہے, تو یورپی ممالک لے کے چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, ابھی جرمنی بھی جو اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھا رہا ہے, اس کو کن مسائل کا سامنے, اور ابھی ریسنٹلی رشین پریزیڈنٹ کے جو سیکرٹری ہیں دمتری, ان کا بھی ایک رد عمل سامنے آیا. ان دونوں ممالک کے حالات کہاں جائیں گے؟ دیکھیں ڈیفینس بجٹ تو اب سارے ممالک بڑھانے کی طرف جائیں گے ہی جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ امریکہ ان کو پہلے ہی کہہ چکا ہے جی ڈی پی کا 5% کریں, اور بس ہم نے آپ کا کافی اتنا ہی ساتھ دینا تھا جتنا ہم نے کر لیا ہے, نو مور. دوسرا جرمنی کو اوبیسلی جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ نے اپنی جگہ قائم رکھنی ہے تو آپ کو اپنی ڈیفینس نیڈس کا انحصار دوسرے ممالک کی بجائے خود سے پورا کرنا, خود انحصاری کی طرف جائیں, سیلف ریلائنٹ ہوں اور آپ اپنی ڈیفینس انڈسٹری کو پروموٹ کریں. اچھا, اب روس کا اور جرمنی کا جو آپ نے کہا کہ رد عمل آیا ہے, دیکھیں جنگیں ہو چکی ہیں باقاعدہ, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے ہیں. کتنا زیادہ خون خرابہ جو ہے وہ ان جنگوں میں دنیا نے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد ایک کولڈ وار کا بھی ان دونوں ممالک کے درمیان ایرا چلتا رہا ہے. سو جرمنی اگر اپنے آپ کو دفاعی اعتبار سے مضبوط کرتا ہے, رشیا کبھی بھی وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گا, تو اس پہ اسی قسم کا ری ایکشن آپ کو آئے گا. اور ظاہر ہے جرمنی کا کیا موقف ہے رشیا کے بارے میں, یا پورے یورپین یونین کا یا نیٹو کا کیا موقف ہے رشیا کے بارے میں, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ جی روس کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے اتنا خود مختار ہو جائے ان اے وے کہ جی آپ ان ممالک کے اندر خوف پیدا کر دیں کہ اگلا ٹارگٹ وہ بن سکتے ہیں, جو کہ اوبویسلی وہ خوف ایگزسٹ کرتا ہے. اب یوکرین والا بھی جو معاملہ تھا کہ جی یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانا ہے, روس نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا رکن ملک کبھی بھی نہیں بنے گا. اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا کہ یہ یورپ کی خواہش تھی, امریکہ کی خواہش تھی کہ جی وہ رکن بن جائے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپ نے دیکھا ہے نا, وہ یوکرین کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرتے ہیں. وہ یہ بتا چکے ہیں یوکرین کو کہ جی ممبرشپ کا خواب تو آپ بھول جائیں کہ آپ نیٹو کے کبھی رکن بنیں گے. اب یہ بھی ایشو ہے نا, یہ یورپ کو امریکہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی حالیہ پالیسی سے کہ جی آپ نے یوکرین کو بالکل الگ چھوڑ دیا ہے, اس کو بالکل ہی آپ نے ایک طریقے سے روس کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا ہے. تو اب وہاں امریکہ کو ڈائریکٹ خطرہ نہیں ہے, اس لیے امریکہ یہ کام کر سکتا تھا. یورپی ممالک یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ خدشہ ہے اور یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے یوکرین کے معاملے میں یوکرین کا ساتھ نہ دیا تو پھر اگلا ٹارگٹ روس کا ہم ہو سکتے ہیں, یورپ کا کوئی ملک ہو سکتا ہے, اور ہم روس کی جتنی بھی دفاعی صلاحیت ہے, جتنی بھی معاشی صلاحیت ہے, وہ اس کو بریک کرنا ہم چاہتے ہیں. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بات کر کے, یا ملاقات بھی جو ان کی ہوئی تھی, کہ وہ یہ میسج کنوے بار بار کرتے ہیں, اور یورپ کو بھی کرتے ہیں, یوکرین کو بھی کرتے ہیں, کہ جو پریزیڈنٹ پوٹن کی ٹرمز ہیں اس کے آگے یوکرین کو سرنڈر کر دینا چاہیے, کہ اس کے علاوہ ان کو لگتا ہے کہ جی سیز فائر ممکن نہیں ہے. سو یہ تمام تر صورتحال ہے, یہ لڑائی ہے جو کیوٹک سچویشن ہمیں نظر آتی ہے کہ جی آپ نے روس کو دبانا ہے, آپ نے روس کو کا راستہ روکنا ہے, آپ نے یوکرین کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہماری باری نہ آ سکے. اور اگر اب پریزیڈنٹ پوٹن اپنی ٹرمز پہ سیز فائر کرتے ہیں یا یہ جنگ ان کی مرضی کے مطابق رکتی ہے تو پورے یورپ کی شکست ہوگی. سو اگین پاور پالیٹکس ہے,
یوکرین کا بہت نقصان ہو گیا, حاصل کیا ہوا, کچھ کچھ بھی نہیں. یورپ نے اپنا بھی کافی نقصان کیا کہ جی روس سے وہ جو سستی انرجی حاصل کر رہے تھے وہ بھی سینکشنز لگا دیں اور وہ بھی خریداری بند کر دی. تو اس میں اب یورپ کے دیکھ لیں آپ کی ان کی معیشت کے کیا برے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں. سو اس لیے روس اور جرمنی کا وہ جو میں نے کہا کہ ورلڈ وارز کے بعد خاص طور سے یہ ایک جو چپکلش ہے اور ایک جو آپس کا رفٹ ہے یہ رہے گا, یہ ایسے ہی رہے گا. اور ہر یہ چلیں روس اور جرمنی کی ہم اسپیسیفکلی بات کریں, بٹ ادروائز بھی آپ دیکھیں پورے یورپ کو یہی پرابلم روس سے آتا ہے. اور روس آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھتا ہے کہ جی یورپ کا کوئی اور ملک اپنی ملٹری صلاحیت کو بڑھا رہا ہے کہ وہ روس کے لیے یا روس کے سروائیول کے لیے, روس کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, تو یہ ریاکشن آپ کو نہ صرف الفاظ میں نظر آئے گا بلکہ ویسا ریاکشن بھی آ سکتا ہے جیسے یوکرین میں انہوں نے دکھایا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.